اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی ہے اور تجارت کو پسند بھی فرمایا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے رزق کے 10 حصے فرمائے۔ دنیا میں جتنا بھی رزق اللہ نے بانٹنا تھا اس کے کتنے حصے فرمائے ہیں جی؟ 10۔ فرمایا 9 حصے رزق اللہ نے تجارت کے اندر رکھا ہے۔ جتنی تیزی کے ساتھ تجارت کرنے والے کو برکت ملتی ہے اور جتنی تیزی سے رزق حلال تاجر کے پاس آتا ہے، باقی لوگوں کے پاس اتنی جلدی نہیں آتا۔ تجارت کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ باقی بھی جو پیشہ کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی محبوب نے کوئی ایسی بات نہیں کہ محبوب نہ کیا ہو، فرمایا جو نوکری کرنے والا ہے اسے نماز پڑھنے پر ایک نماز پر ڈبل کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ وہ جہاں ملازمت کر رہا ہے وہاں بھی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے اور مسجد کی ڈیوٹی بھی پوری کر رہا ہے۔ تو یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں، یہاں بھی بڑی برکت ہے، لیکن تجارت کو پسند فرمایا ہے، اختیار فرمایا ہے، تجارت کو محمود فرمایا ہے۔ دنیا میں کوئی شخص بھی اکیلا اپنی ضرورت کی ساری چیزیں نہیں بنا سکتا۔ انسانوں سے مل کے معاشرہ تشکیل دیتے ہیں، تو اس پس منظر میں تجارت بڑی ضروری ہے۔ ایک شخص ایک چیز بنا کے سپلائی کرتا ہے، کپڑے بنانے والا جوتے بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو وہ اس تاجر کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے جو جوتے بناتا ہے، وہ اس سے خریدتا ہے۔ اسی مثال کو آپ سامنے رکھ کے ساری ضروریات زندگی کو دیکھ لیں تو تجارت جو ہوتی ہے یہ مضبوط کرتی ہے، مستحکم کرتی ہے معاشرے کو۔ اس لیے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو، اور آپ قرآن مجید کے سورہ جمعہ کی آخری آیات پڑھیں گے تو اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جب تم جمعے کی نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وہ اللہ کا فضل کیا ہے؟ وہ تجارت ہے۔ وہ اللہ کا فضل کیا ہے؟ تجارت ہے۔ اسلام نے اس لین دین کی چیزوں کو بڑی خاص اہمیت دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام تاجر لائے تھے، آغاز تاجروں نے فرمایا ہے، پھر اس درخت کو پروان اللہ کے ولیوں نے چڑھایا ہے، لیکن جو آغاز ہے وہ تاجروں کی وجہ سے ہوا۔ عرب کے تاجر آئے، یہاں کے ہندو آبادی نے، دیگر غیر مسلموں نے ان کے ساتھ لین دین کیے تو بڑے صاف لوگ لگے، بڑے پاک لگے، ان کے لین دین کے اندر پاکیزگی نظر آئی۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کون ہو جن کا طرز حیات اتنا پاکیزہ ہے؟ تو عرب کے تاجر کہنے لگے ہم خدا والے ہیں، محمد مصطفیٰ والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کی برکت سے وہ لوگ اسلام کے قریب ہو گئے۔ پاکیزگی تجارت آج پوری دنیا میں مسلمان اپنے کردار و عمل کی روشنی میں لوگوں کو درس محبت دیتا ہے، درس دین دیتا ہے، لیکن جب کوئی اس کے ساتھ لین دین کرتا ہے تو پھر حالات جو ہیں وہ اس کے بگڑ۔ دیکھیں نا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے کسی کی تعریف کی کہ بندہ بڑا اچھا ہے، فرمایا اس کے ساتھ سفر کیا ہے، لین دین کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا ابھی تعریف نہ کر، وقت گزار لے، دیکھ وہ تیرے ساتھ چلتا ہے تو تیرا لالچ رکھتا ہے یا تیرے اوپر کچھ صرف کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اخلاقیات کیسے رہتے ہیں، وہ کس طرز کا انسان ہے، اور لین دین کر کے دیکھ کہ وہ کس مزاج کا ہے، پھر تو اس کی تعریف کرنا۔ تو تجارت محمود عمل ہے، اس کی برکت سے لوگ قریب آتے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بیان فرمائے ہیں تاجر کے۔ ایک تو فرمایا ہے حضور نے کہ نفع تھوڑا لو، مال زیادہ بیچو۔ نفع تھوڑا اور مال، گاہک ایک بھی بتھیرا ہے، گاہک ایک بھی بتھیرا ہے۔ پہلے لوگ دیہاڑی لگاتے تھے، اب ہفتہ ہی لگا لیتے ہیں پورا۔ آج ہو گیا ہے جہاں وہ الجھ گیا ہے وہاں اس کو الجھا لیا گیا ہے۔ سادی بی بی ہے بیچاری، گاؤں کی رہنے والی ہے، اس کو کیا خبر، اس کی ایسی ایسی کہانیاں بنا کے سنائی جاتی ہیں۔ تاجر وہ ملمہ سازی کرتا ہے اور حلفیہ بیان دیتا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نفع تھوڑا لے اور مال زیادہ بیچ، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تیری پروڈکشن بڑھے گی اور دنیا کو وہ چیز آسانی سے مل جائے گی۔ دنیا میں کوئی ایک عجیب بات آپ سے عرض کروں، تجزیہ نگار کہتے ہیں، عالمی منڈی میں گھومنے والے لوگ کہتے ہیں، جو معیشت کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں دنیا میں کوئی ایسی چیز بنتی نہیں جو بکے نہ۔
جو بن جاتی ہے وہ بک جاتی ہے. تو جب بک جاتی ہے تو تجھے اتنا تڑپنے کی ضرورت کیا ہے؟ بس کچھ کی جلدی بک جاتی ہے, کچھ کی ذرا. جو چیز بھی دنیا میں بنتی ہے وہ بہرحال, وہ ایک بچے کو میں نے ایک دفعہ دیکھا تو اس کی پینٹ گھٹنوں سے پھٹی ہوئی تھی. تو میں دیہاتی آدمی, شروع میں نے اس کو دیکھا تو میں پریشان. میں نے کہا بچہ تو بڑا امیر ہے تو پھٹی پینٹ پہن کے پھر رہا ہے. تو میں نے ایک دن اس کو کہہ ہی دیا, میں نے کہا یار تیری پینٹ پھٹی ہوئی ہے. کہندہ حضرت صاحب پھٹی نہیں ہے تے فیشن جے. اندازہ فرمائے کہ وہ چیز جس کا قاعدہ ضابطہ ہی کوئی نہیں, وہ بھی مارکیٹ میں بک رہی ہے, لوگ اس کو خرید رہے ہیں. تو ایک اور بات کروں گا, جو بھی نیا ماڈل موبائل کا آتا ہے وہ شارٹ ہو جاتا ہے مارکیٹ. ایک ہے نا پرانا موبائل, اب ایسا تو نہیں نا کہ لوگوں کے پاس ہے نہیں, لیکن جو بھی نیا بنتا ہے وہ مارکیٹ میں, بچے کہتے ہیں وہ جو نیا ماڈل آیا ہے وہ ضروری ہے. جو گاڑی نہیں آتی ہے مارکیٹ میں, کیا وہ ضرورت مند لیتے ہیں لوگ؟ کون لیتا ہے؟ شوقین لوگ. اس کا مطلب ہے جو بات عرض کر رہا ہوں اس کو سمجھے کہ جو چیز بنے گی وہ انشاءاللہ. محبوب نے فرمایا ہے, حضرت عثمان غنی کو حضور نے یہ نکتہ دیا تھا, فرمایا نفع تھوڑا لینا پر مال زیادہ بیچنا, زیادہ بیچنا مال. تو تجارت کا یہ اصول بیان فرمایا گیا ہے کہ زیادہ بیچیں. حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو خرید لیے, جب خریدے تو 60 دینار کے عوض آپ نے 60 اشرفیوں کے حساب سے آپ نے خریدے, تو مارکیٹ میں اچانک وہ بڑھ گئے. ان کا ریٹ جو تھا وہ 90 کے قریب پہنچ گیا. ایک تاجر آپ کے پاس مال خریدنے آیا, حضرت ابو حفص اس کا نام تھا. وہ آ گئے تھا, وہ بھی بڑے نیک آدمی تھے, یہ بھی تاجر ہے وہ بھی. اور یہ دیکھیں حضرت سری سختی تاجر بھی ہیں اور جناب جنید بغدادی کے پیر بھی ہیں, پیر بھی ہیں. حضرت ابو حفص رحمت اللہ علیہ وقت کے محدث بھی ہیں اور تاجر بھی ہیں, دونوں کام ہو رہے ہیں. آئے حضرت ابو حفص نے کہا کہ میں نے جو خریدنے ہیں تو 90 ریٹ ہے, تو میں آپ کو 96 دیتا ہوں, تو آپ مجھے دے دیں. حضرت سری سختی فرمانے لگے میں نے 60 کے حساب سے خریدے ہیں, میں 63 روپے لوں گا, زیادہ نہیں لوں گا. جی اے بھی تجارت دیکھی جے کدی, یہ ہمارے یہ مسلمانوں میں تجارت ہو رہی ہے. حضرت ابو حفص کہنے لگے 90 ریٹ ہے عام لوگوں کا, میں آپ سے 96 لوں گا, اس لیے کہ مجھے آپ پر اعتماد ہے, سری سختی کا مال بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے, تو میں 96 میں آپ سے خریدوں گا. لوگ 90 میں مارکیٹنگ کر کے نا ڈاؤن کر کے لوگوں کو, تو 90 میں لے رہے ہیں, میں 96 میں آپ سے لیتا ہوں. حضرت سری سختی کہنے لگے نہیں بھائی میں نے 60 میں خریدا ہے, 63 سے زیادہ نفع نہیں لوں گا. وہ کہنے لگے میں خوشی سے دے رہا ہوں تو آپ لیں, آپ کے لیے جائز ہے. تو حضرت سری سختی نے فرمانے لگے میں نے قسم کھائی ہے کہ 3 دینار سے زیادہ نفع نہیں لوں گا, مسلمانوں کو پرش, میں نے قسم کھائی ہوئی ہے. تو اسی قسم نہ چکے آجے گالتے کرو نا, کیا کہتے ہیں میں نے کہ 3 سے زیادہ نفع. ہم نے کیا قسم کھائی ہے کہ اللہ کرے کو بچ کے نہ جائے, خیر ہو. یہ مہنگائی کون کرتا ہے؟ تاجر. ہاں یہ مہنگائی کون کر رہا ہے؟ تاجر. بڑا رو رہے ہیں, میں سنتا ہوں بڑا روتے ہیں, کہتے ہیں گورنمنٹ نے بڑا ٹیکس چڑھا دیا ہے. غلط کرتی ہے گورنمنٹ بھی, یا تو جان و مال کا تحفظ کرے تو جتنا مرضی ٹیکس لے, جان و مال کا تحفظ کرتے نہیں. جو ٹیکس کا اصل مقصد ہے جزیے کا وہ تو ہوتا نہیں. ہم تو غیر مسلموں سے بھی جو جزیہ لیتے تھے ان کے بھی جان و مال کا حفاظت کرتے تھے, اور یہاں مسلمانوں سے لیا جاتا ہے, حفاظت کوئی نہیں, غلط ہے. لیکن آپ بھی تو میاں بتائیں نا کہ آپ نے جو مہنگائی کر دی ہے مارکیٹ کے اندر وہ کتنا ظلم ہے. حضرت سری سختی کہنے لگے میری قسم ہے اللہ کے ساتھ کہ میں 3 دینار سے زیادہ کسی مسلمان سے نفع. تو حضرت ابو حفص کیا کہنے لگے میری بھی قسم ہے اپنے رب کے ساتھ کہ جتنا بنتا ہوگا اس سے کم کسی کو دوں گا ہی نہیں. انہوں نے لیا نہیں, انہوں نے دیا نہیں, وہ واپس چلے گئے, ان کا مال رہ گیا. ہمارے بزرگوں نے پہلی بات یہ ہے کہ نفع کم لیا ہے, مال بھلا سوچا ہے لوگوں کا. اسی بھی سیل لانے ہیں کدوں بھلا جدوں دا موسم آندے نے 50% ہے, پتہ ہے نا لینی نہیں کسی نے, کوئی ڈرے اللہ تعالیٰ سے. مسلمانوں کے ساتھ ہمارا لین دین ہے, یا ہندو نہیں بستے. کن کو لوٹ رہے ہو, کن کو لوٹ رہے ہو, کن لوگوں کو؟ سنو. اور دوسری بات تاجر کا اصول بیان فرمایا ہے تجارت کا, فرمایا جو عیب دار چیز ہو اس کا عیب بیان کرے, بڑا اوکھا کام جے. آندے نے جیڑی شے میرے کو لے نہ کسی کو لب سکتی تے نہ کسی کو بن سکتی,
میں ہی دنیا تے واحد تو ڈگیا ادو پہلا تے کاریگری کوئی نہیں سی اور میرے بعد بھی کوئی بنا سکتا میں قبر وچ لے جانا فن نال. اتنا سخت ہم حکم لگاتے ہیں اپنی چیز کے بارے میں تا اس کا عیب بیان کرے, عیب بیان کرے, ملاوٹ نہ کرے, عیب بیان کرے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ ہے, امام صاحب رحمت اللہ علیہ کپڑا بیچتے تھے تو جب ذرا بادل چھا جاتے تھے نا, بارش کا موسم ہوتا تھا تو پہلے گھٹائے نہیں چاہتے, دکان بند کر دیتے تھے. لوگ کہتے ہیں حضور دکان بند کر دی ہے, فرماتے ہیں گاہک کو مال نظر نہیں آ رہا تو میں نہیں چاہتا کہ وہ جو دیکھے اس کے پیسے نہ دے, غلط اس کی سوچ اور زیادہ پیسے دے کے چلا جائے. کل کمائی کر لیں گے کوئی بات نہیں. اس کا عیب جو ہے نا, عیب وہ بیان کرے. خبردار کبھی کوئی ایسی چیز نہ کوئی شخص مارکیٹ کے اندر لے کر کے آئے جو عیب دار ہو اور لوگوں کو اس کی تکلیف. ایک کپڑے کے اندر تھوڑا سا کٹ تھا تو امام صاحب نماز پڑھنے چلے گئے تو بچے نے بیچ ڈالا. 2 مسجدوں میں نماز ہوتی تھی, ایک میں امام صاحب پڑھتے تھے, وقت زیادہ تھا, ایک میں پہلے ہوتی تھی. بچہ پڑھ آیا, امام صاحب گئے تو اس نے وہ کپڑا بیچ دیا. تو امام صاحب تشریف لائے, فرمایا گاہک کو بتایا تھا کہ اس کے اندر ٹوکا ہے. یہ فرشتوں کی باتیں نہیں سنا رہا آپ کو, مسلمانوں کی باتیں سنا رہا ہوں, ان لوگوں کی باتیں سنا رہا ہوں جو اس دھرتی پہ بستے تھے. ان کو خالی اپنے ذہن کے اندر اس لیے نہ سنا کریں کہ یہ کانوں کی لذت ہے, اس کو پرکھیں. میں اپنے آپ پہ پرکھوں, آپ اپنے آپ پہ پرکھیں. یہ مسلمانوں کی داستان سنا رہا ہوں, اہل حق کی. اور اگر وہ لوگ کر سکتے تھے تو ہم بھی کر. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, گردن جھاڑ کے جھڑک کے چھوڑنا جایا کرے کہ یہ وہ لوگ تھے, وہ تو امام اعظم تھے, نہ وہ فرشتے تھے نہ وہ نبی تھے, وہ اس دھرتی پر بسنے والے لوگ تھے, اہل حق تھے. ہم بھی اہل حق ہیں. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو انہیں ہمارے ساتھ کھڑا کر کے پوچھا جائے گا اگر یہ کر سکتے تھے تو تم کیوں نہیں کر سکتے تھے. کہا بتانا گاہک کو, آداب تجارت سنیے, بتانا اس کے اندر یہ نقص ہے. بچے نے بتایا نہیں, بیچ ڈالا. امام صاحب لوٹے, فرمایا بتایا تھا؟ کہا حضور نہیں. فرمایا تو نے ابو حنیفہ پر بوجھ ڈال دیا ہے, ڈھونڈو. 3 دن لگے اس گاہک کو ڈھونڈنے میں جو ناقص مال لے گیا تھا. اور میرے دوستو, جن لوگوں کو ڈر تھا نا رب کی بارگاہ میں جانے کا, 3 دن لگے, وہ ملا نہیں. امام صاحب فرمانے لگے 3 دنوں کی ساری کمائی اللہ کی راہ میں خیرات کر دو. اور جب ساری کمائی خیرات ہو گئی تو پھر مسجد میں گئے اور جمعے کے نمازیوں کے بیچ کھڑے ہو کے کہنے لگے ابو حنیفہ سے غلطی ہو گئی ہے. ایک شخص مال لے گیا ہے, بچے کو بتانا یاد نہیں رہا. سارے مسلمان دعا کریں میرے لیے کہ رب میری یہ غلطی معاف فرما دے, اللہ مجھے پکڑ نہ لے, میرے لیے دعا کریں. تڑپ کے لوگوں کی چیخیں نکل رہی تھیں کہ امام صاحب کیسا کردار ہے آپ کا. عزیزو یاد رکھو یہ آداب تجارت ہے. تیسری بات, میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بھی قسم نہ کھاؤ مال بیچتے وقت, نہ سچی نہ جھوٹی. یہ کہنا جی میں بالکل ہے تو میں آنکھیں سچی کھانا بھی منع ہے. آپ کو پتہ ہے مال بیچتے وقت بسم اللہ شریف بھی نہیں پڑھنی چاہیے, درود شریف بھی نہیں پڑھنا چاہیے, منع ہے. وہاں ذکر اذکار نہیں کرنے چاہیے. دکان پہ بیٹھا تو تسبیح چل رہی ہے, سامنے والا نے کہا بڑا بھائی صوفی آدمی ہے, یہ کوئی چیز صحیح نہ. گاہک کو دیکھ کے تیرا وہاں آیتیں پڑھنا, بسم اللہ پڑھنا. میں بس میں سفر کر رہا تھا تو ایک آدمی مسواک بیچ رہا ہے. ہر آدمی کہتا ہے یہ سنت ہے, اس کا حضور نے یہ فائدہ بیان فرمایا, یہ فائدہ بیان فرمایا, یہ میں نے بلا لیا. میں نے کہا تو سنت کی تبلیغ کر رہا ہے تو سب کی کر, خالی مسواک کی نہ کر. تو تجارت کرنے کے لیے, بیچنے کے لیے لوگوں کو دلیلیں دے رہا ہے. تو نے اگر سنت کی تبلیغ کرنی ہے تو مسواک چھوٹی سنت ہے, داڑھی تو رکھ بھی اور رکھوا بھی. تو جو تیری والی سنت ہے اس کا تو اعلان کرتا جا رہا ہے کہ مسواک لے لو سنت ہے. یہ کیسی سنت ہے جو صرف تو اپنی جیب بھرنے کے لیے جس کی تو تبلیغ کر رہا ہے. تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم نہ کھا, اور لفظ بڑے حسین بیان فرمائے. فرمایا قسم کھانے سے مال بک جاتا ہے, برکت نہیں رہتی. مال بک جاتا ہے پر برکت, اللہ اکبر. مال بک جائے گا, لوگ لے جائیں گے, تیری قسم کا اعتبار کریں گے, پر برکت ایک کثرت ہوتی ہے, ایک برکت ہوتی ہے. برکت والے پیسے ختم نہیں ہوتے اور کثرت والوں کا پتہ ہی نہیں چلتا. فرمایا برکت نہیں رہے گی, تو برکت سے محروم ہو. برکت کا معنی آسان لفظوں میں اللہ کی رحمت کر لو. فرمایا برکت اٹھ جائے گی, رحمت الہی منہ. تو نے کیوں قسم کھائی, چھوٹے کام کے لیے اللہ کی قسم کھائی تو. چوتھے نمبر پر میرے رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی سے منع فرمایا۔ کس کام سے جی؟ وہ کیا ہوتی ہے جی؟ مال جمع کرنا، یہ قید پڑ جائے اور میں مہنگا بیچوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا۔ ایک چیز ہے کہ آپ نے روٹین کا رکھا ہوا ہے، مارکیٹ کے اندر قحط نہیں، لوگوں کو مل رہا ہے، جس وقت آپ کو پتہ چلے کہ ذرا بھی معاملہ شارٹ ہوا ہے تو پھر ایک دن بھی رکھنا جائز۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے میں تو اسے اپنی امت ہی شامل نہیں کرتا، تو میرا ہے ہی نہیں، نکل جائے، ذخیرہ اندوز تو ہمارا ہے ہی نہیں۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے ذخیرہ اندوزی سے بھی منع فرمایا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر کریم محبوب نے فرمایا ملاوٹ نہ کرو، زندگیوں سے نہ کھیلو۔ یار حد ہو گئی، اتنے ہم جابر اور اتنے ظالم ہوئے کہ دوائیوں میں ملاوٹ ہونے لگی، اتنا ظلم کمایا لوگوں نے کو قتل کرنے لگے انسانیت کا تھوڑے پیسوں کے لیے۔ میرے بچے پل جائیں اور باقیوں کے مر جائیں، میرے بچے کوٹھیوں میں گھومیں اور باقی معذور ہو جائیں، دوائی کھا کے بچے معذور ہو گئے، ملاوٹ۔ اور کس دکھ کا اظہار کروں، انڈیا کے 28 صوبے ہیں، گنے نہیں جاتے، اور دوائیوں کی 5000 کمپنی رجسٹر ہے۔ آپ کے 4 صوبے ہیں، چھوٹا ملک ہے، اور 45,000 کمپنی دوائیوں کی رجسٹر ہے۔ اور جو رجسٹر کرنے والے انہوں نے بھی پیسے کمائے ہیں۔ وہی 5000 اور 45,000 کا مقابلہ تو دیکھیں، اور ملک کا حال دیکھیں کہ انڈیا میں بسنے والا کو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنا وطن سارا گھوم چکا ہوں۔ اس کے باوجود صرف 5000 کمپنی رجسٹر ہے اور آپ کی 45,000 رجسٹرڈ ہے۔ لوگ جو جس کا جی آتا ہے وہ بنا رہا ہے، وہ بیچ رہا ہے۔ میڈیکل اتنا نازک شعبہ، وہاں بھی، اور ڈاکٹر حضرات ناراض رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ سخت جملے بولتے ہیں لیکن مجھے معاف کریں اللہ کی رضا کے لیے، وہ جو آپ کے پاس میڈیکل ریپ والے آپ کو لگا کے دیتے ہیں نا اسی کمرے میں، وہ مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کس چیز کا لگا کے دیتے ہیں۔ وہ جو نئی گاڑی کی چابی ڈاکٹر صاحب کو تھما جاتے ہیں، ہمیں بتایا تو جائے وہ کس بات کی دے کے گئے ہیں؟ اپنی دوائی لکھانے کی۔ اگر ان کی دوائی اچھی ہوتی تو پھر آپ کو گاڑی نہ دیتے، پھر آپ کو اے سی نہ لگا کے دیتے۔ وہ جو آپ کو انہوں نے بہت زیادہ دیا ہے، وقت تھوڑا ہے، دنیا مختصر ہے۔ ہم نے ناقص چیزیں مارکیٹ میں تجارت کی، ناقص چیزوں کی۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے اور حضور نے ایک آدمی کو غلہ بیچتے دیکھا، غلہ بیچتے، اور جب اس کو غلہ بیچتے دیکھا تو بارش تھوڑے دن پہلے ہوئی تھی، اتنے لمبے چوڑے تو گودام ہی نہیں ہوتے تھے لوگوں کے پاس، تو خشک ہے اوپر سارا غلہ اس کا۔ محبوب کریم نے توجہ فرمائی، فرمایا اتنی تو بارش ہوئی ہے، تیرا غلہ کیسے خشک رہ گیا؟ تیری گندم کیسے خشک رہ گئی؟ محبوب کریم نے اندر ہاتھ ڈالا دست مبارک، اور جب اندر کی طرف گیا تو اندر سے تار دانے، گیلے دانے گندم کے باہر حضور نے نکالے، اور نکال کے محبوب نے ہاتھ پہ رکھے، فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ریڑی والا غریب ہے، پر ریڑی والا یہ تو بتایا کہ اس نے موٹے موٹے مالٹے آگے چن دیے اور ناقص مال اس نے پیچھے رکھ دیا۔ دکھانے کا اور ہے اور دینے کا اور ہے۔ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جلال کے آثار آئے، غصہ فرمایا میرے نبی کریم نے، اور حضور نے فرمایا تو ملاوٹ کرتا ہے، من غشا فلیس منا، جو ملاوٹ کرے میں اسے اپنی امت میں شامل نہیں فرماتا۔ فرمایا جائے، نکل جائے، کوئی اور کام کرے جا کر کے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو اگر مسجد میں مسلمان ہے تو دکان پہ بھی تو مسلمان ہی ہے، اگر تو یہاں مسلمان ہے تو وہاں بھی تو۔ اور چھٹا ادب، زیادہ باتیں میں اس عنوان پہ نہیں کرتا، تیزی کے ساتھ آپ کو مسائل سے آگاہ کرتا ہوں۔ چھٹا ادب میرے نبی نے فرمایا تجارت بھی کر اور سچ بھی بول، تجارت بھی کر اور امانت داری بھی کر۔ بڑے ٹھنڈے دل سے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، کہتے ہیں 10 روپے زیادہ دینے وارا کھاندے نے او بندے دا مال ٹھیک ہے، یہ میں نے سنا ہے۔ لوگ مہنگا لے لیتے ہیں، لیکن اگر اپنے آپ کو دیانتدار مشہور کراؤ، ایماندار اپنا تعارف کراؤ، تیرے ساتھ لوگ معاملہ کریں تو دیانت والا کریں، تو دور بھی ہوگا نا کسی کونے میں بھی تو لوگ وہاں بھی پہنچ جائیں گے، وہاں جا کے تجھ سے لوگ مال خریدیں گے، اس لیے کہ تیرا مال ناقص، تو جھوٹ نہیں بولتا، تو غلط بیانی نہیں کرتا۔ میں نے اسٹریٹ فارورڈ لوگ دیکھے ہیں، اسٹریٹ فارورڈ۔ ہم نے ایک سفر کرنا تھا، پاک صاحب سفر کرنا تھا، تو ہم گئے مختلف کمپنیوں کے پاس، ایک شخص ایسے کے پاس پہنچے جس نے اسٹریٹ فارورڈ بات کی، تو میرے ساتھ بچہ تھا، کہنے لگا حضرت صاحب بندہ ٹھیک جی، سیدھی سیدھی گل کرتا ہے۔
ورنہ تو لوگ بسم اللہ آئیے جی بیٹھیے جی فٹافٹ چائے آ گئی بھی، ہمارا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے، کہاں سے چائے منگا لی تم نے، فٹافٹ بوتل آ گئی، ہر چیز پہنچ، کس مقصد کے لیے؟ بندے کو قابو کرنے کے لیے۔ اب ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں نے اس کی 25 روپے کی بوتل پی ہے، بغیر لیے چلا کیسے جاؤں؟ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا، سنیں، صرف غار کے اندر بیٹھ کے ہو کرنے سے رب رسول کا قرب نہیں ملتا، اسلام پنڈتوں جوگیوں کا مذہب نہیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا، امانت دار ہوگا، اسے تو قیامت کے دن اللہ نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا میرے ساتھ کھڑا کرے گا اللہ اسے، میرے ساتھ کھڑا رہے گا، وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو یہ تجارت کے آداب ہیں، ان کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ اور اگلی بات، میرے نبی پاک نے فرمایا تو رب کے تھوڑے دیو پہ راضی ہو جا، اللہ تیری تھوڑی عبادت پہ راضی ہو جائے گا۔ باتوں کو سمجھیں، یہ 7ویں بات ہے، تو اللہ کے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جا، اللہ تیرے۔ ہمارے مفسرین نے، شارحین نے اس حدیث کی روشنی میں لکھا ہے جس کو پیسے زیادہ چاہیے وہ تیاری کر لے، عبادت بھی زیادہ کرنی پڑے گی۔ جس کے پیسے زیادہ اس کی نمازیں لمبی، اس کے روزے بھی نفلی زیادہ، اس کی تہجدیں بھی۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی، محبوب نے فرمایا تو تھوڑے رزق پہ راضی ہو جا، اللہ تیری تھوڑی عبادت پہ۔ پیسے زیادہ، اور یہاں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جتنی تجارت بڑھتی جاتی ہے نماز چھوٹی ہوتی جاتی ہے، جتنا مال بڑھتا جاتا ہے اتنی نمازوں سے چھٹی ہوتی جاتی ہے۔ فرمایا اگر تو نے مال زیادہ لینا ہے نا تو تجھے شکر بھی زیادہ ادا کرنا پڑے گا۔ اگر تو تھوڑے پہ راضی ہے، قناعت کرے گا، تو رب بھی تیری تھوڑی عبادت پہ۔ اور پھر 7واں قرآن مجید نے ادب بیان فرمایا ہے، سبحان اللہ، تاجروں کو جاگے، ایسا نہ کیا کریں کہ جب تو میں بات آپ کو سبحان اللہ والی سناؤں تو آپ جاگتے رہیں، اور جب ذرا تھوڑا سا آپ کو یہ سمجھاؤں کہ جو ہم کر رہے ہیں ہمیں اس پہ تبدیل ہونا چاہیے تو آپ کی آنکھ لگ جائے، کھو تے گل میں سنی نہیں، میں پتہ ہی نہیں ہونا کی آنکھ ہے، میں تین پتہ میں اتھی سے پر میں پتہ، ہمیں اپنے جو عمل کرنے والی چیز ہوتی ہے اس کا ہمیں پتہ، یہ میں بھی ایسا کر جاتا ہوں، آپ بھی ایسا کر جاتے ہیں، اس سے بچیں۔ علمی دارالاسلام میں لا علمی معاف نہیں۔ قیامت والے دن جس نے کہا نا مجھے پتہ نہیں تھا تو اس کو ڈبل سزا ہوگی کہ تو نے پتہ کیا کیوں نہیں، تو کوئی ہندوؤں کے ملک میں رہتا تھا کہ تجھے پتہ نہیں تھا، یہ دارالاسلام ہے، یہاں دین سیکھنے پر کوئی پابندی تو سزا ہوگی جو سیکھے گا نہیں۔ سنیں قرآن مجید کیا کہتا ہے، سورہ صف ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 کیا خوبصورت ارشاد فرمایا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایک تجارت نہ بتاؤں؟ جیسے کوئی ماں گود میں بٹھا کے بیٹے سے باتیں نہیں کرتی، بیٹے تجھے ایک بات نہ سناؤں۔ انداز دیکھیے میرے رب کریم کا، کیسا کرم والا انداز ہے، کیسا اللہ کا، بولیے بولیے کون سا انداز ہے، سبحان اللہ۔ رب کے کرم کی بات کریں تو دل کو ٹھنڈک ہوتی۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ، او ایمان والو تمہیں ایک تجارت نہ بتاؤں، ایک سودا نہ بتاؤں۔ بڑا بہترین بروکر آ کے کہتا ہے انویسٹر کو یہ ایک سودا ہے تو بڑا چنگا ہے، کیا بات ہے، آپ کی موجیں لگ جائیں گی۔ رب فرماتا ہے ایک سودا میں بھی تمہیں بتاتا ہوں، حل ادلکم علی تجارۃ، لفظوں کا حسن دیکھیں، فرمایا تمہیں ایک سودا نہ بتاؤں، یا اللہ اس کا کیا فائدہ ہوگا، فرمایا تنجیکم من عذاب علیم، تمہیں دردناک عذاب سے وہ سودا بچا دے گا۔ اور یہاں ہمارے مفسرین فرماتے ہیں فی الدنیا والآخرہ، نہ دنیا میں کوئی درد تکلیف رہے گی نہ آخرت میں رہے گی۔ ایک سودا نہ بتاؤں، ایک تجارت، یا اللہ کون سی، فرمایا تؤمنون باللہ، اپنے اللہ پہ ایمان لے آؤ، اپنے اللہ پہ یہ سودا کر لو بس۔ فرمایا نہیں، ورسول ہی، اس کے رسول پر بھی، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، فرمایا پھر جہاد کرو اللہ کی راہ میں، اپنی جانوں سے بھی اور اپنے مالوں سے بھی جہاد کرو۔ یہ تجارت اللہ بتا رہا، تم جہاد کرو مالوں سے اور ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بڑی اچھی چیز ہے اگر تم سمجھو تو۔ اگر تم جمعہ پڑھ کے خالی پھر دوبارہ اس کام میں نہ لگ جاؤ، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو، اگر تم اس چیز کو غور کرو، سمجھو، اس کا علم سمجھو، یہ وہ تجارت ہے اللہ فرماتے ہیں جو تمہیں دنیا کے رنجوں سے بھی بچا لے گی، قیامت کی پریشانیوں سے بھی۔ یا اللہ بس، فرمایا نہیں، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارا رب تمہاری خطائیں ساری معاف کر دے گا۔
اللہ پھر تمہاری ساری خطائیں، اگر یہ والی تجارت کرو گے تو وہ جو تم سے بھول ہو چکی ہے نا پیچھے، اللہ وہ ساری تمہاری معاف کر دے گا۔ یا اللہ پھر فرمایا وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا پھر اللہ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا، اور وہ والی جنت جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ، اور فرمایا پھر اللہ تمہیں مسکن وہ والا دے گا جو پاکیزہ ہوگا، رہنے کے لیے مکان وہ والا دے گا جو مکان پاکیزہ ہوگا۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، فرمایا تم تھوڑی کامیابی کیوں لیتے ہو، تم یہ والا کام کرو میں تمہیں عظیم کامیابی عطا فرما دوں۔ تجارت کر لو اللہ کے ساتھ، اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے۔ تجارت کیا ہے؟ نماز وقت پہ پڑھو، وقت پہ نفل ادا کرو، قرآن مجید وقت پہ کھولو پڑھو۔ یہ جسم کے ساتھ تجارت، جسم کے ساتھ عبادت ہے۔ رات کو اٹھو وقت پہ تہجد کی نماز ادا کرو، یہ آداب تجارت بیان کیے جا رہے ہیں۔ مال کے ساتھ تجارت کیا ہے؟ جس رب نے دیا اس کے رستے میں بھی دو، یہ نہ کہو کہ ہمارا ہی تھا، اللہ کے ساتھ تجارت کر لو۔ یہ نہ کہا کرو کہ وہ تو میں نے محنت سے لیا ہے۔ یہ وہ حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ضمن میں، حضرت قتادہ اس آیات کے ضمن میں اس واقعے کو بتایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ تھوڑی سی محنت کر کے مال حاصل کرتے ہیں، جب بعد آتا ہے تو کہتے ہیں میرا ہی ہے، میری لگ جاتی ہے۔ ان کو پتہ نہیں کہ تو نے محنت سے نہیں لیا، یہ خدا نے اپنے فضل سے تجھے عطا فرمایا ہے۔ وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ حساب لگا کے دیتے ہیں، بڑا حساب لگاتے ہیں۔ اوہو 1 کروڑ دی کنی زکات باندھی ہے جی؟ بولے نا، جنہوں نے نہیں پتا وہ نہ دسیا جی کنی ہے، سارے بولو 1 کروڑ پیچھے کنی تو 10 کروڑ، مگر تو وہ بندے تو جا پینا جنہوں 5 لاکھ دینا پینا ہے، تو پھر ہر سال دینا پینا ہے۔ اس تے بیچارے دا بلڈ پریشر کدی اپ تے کدی لے گیا نا جی۔ 10 لاکھ روپیہ سی تے 10 کروڑ سی تے وچوں کنا دینا پیا؟ میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا، میرا ایک دوست ہے محبت والا، ایک دن آیا کہنے لگا صاحب تسی اعلان کر دیو، میں بڑا دکھ ہوندا ہے، میرا بڑا دل کردا ہے، دعا کرو اللہ مینوں پیسے دے، میں اودی راہ تے دیاں گا۔ میں کہ یا اللہ اینو 10 کروڑ دے، 9.5 کروڑ تیرے راہ تے دے دے گا۔ ہسن لا پے نہیں ٹھیک ہے۔ میں کہ اجے تو آمین کوئی نہیں آکھی، اجے تے میں دعا کیتی ہے اللہ دے بندے تینوں پھر 50 لاکھ روپیہ بچدا سی، لیکن تو لفظ آمین یا اللہ اینو 10 کروڑ دے، 9.5 کروڑ اندر نہیں ٹھیک ہے۔ اجی میں تسی نہیں ہسے، میرا آمین کوئی نہیں آکھیا۔ اسی طرح بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے، اجے پیسے آئے، اجے تو دعا دی گل ہے، اندر نہیں ٹھیک ہے۔ میں کہ نہیں کوئی نہیں ٹھیک، تیرے کو آ لین صحیح ایک باری، تو حساب لگ پینا کرنا، تو اتنے پیسے۔ سنو حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن میرے کریم محبوب علیہ السلام کے صحابی ہیں، غریب ہیں۔ غربت بڑی اعلیٰ چیز ہے، ہاں غریبی بڑی نعمت ہے، یہ آزمائش ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن قیامت والا دن پتہ چلے گا جب غریب چھلانگ لگا کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور امیر تو کھڑے ہیں نا۔ میرے نبی پاک نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، حضور صبح اٹھے تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا میرے عبد الرحمن بن عوف کو بلاؤ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے تو حضور نے سینے سے لگا لیا، نبی پاک کھول کے روئے، یا رسول اللہ حضور کیا ہوا؟ فرمایا عبد الرحمن رات میں نے خواب دیکھی ہے، سارے جنت میں چلے گئے، تو پیچھے رہ گیا ہے، تو پیچھے رہ گیا ہے، میں کھڑا تیرا انتظار کرتا رہا، میں تیرے بغیر جا نہیں سکتا تھا، پھر تو آیا ہے تو تیرا سارا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف تڑپ کے روئے، قدموں پہ سر رہا، حضور میری غلطی۔ فرمایا یار تیرے پاس مال بڑا ہے، تجھے حساب دیتے دیتے لیٹ ہو گئی، تیرے بیگ کھل گئے، تجھے حساب دینا پڑ گیا، تو لیٹ ہو گیا، میں پریشان ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے 100 گھوڑا مال اوپر رکھ کے حضرت عبد الرحمن نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، کہا یا رسول اللہ یہ۔ اور پتہ ایک دن کیا ہوا؟ ایک دن سرکار کے وصال ظاہری کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف نبی پاک کے گھر کے دروازے کے باہر آ کے بیٹھ گئے اور یوں سر کو پکڑا ہوا ہے، رو رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ حضور کی زوجہ باہر آئیں، کہا بیٹا عبد الرحمن کیا ہوا؟ جب پوچھا کیا ہوا تو اور کھل کے روئے۔ کہا کیوں روتا ہے؟ کہا اماں جی جب تک میرے محبوب حیات ظاہری میں تھے مجھے بتاتے تھے یہ مال نہ کما، یہ کم، میں حضور سے بات کرتا تھا تو حضور روک دیتے تھے، اب مجھے ظاہراً بتانے والا کوئی نہیں، مال کے ڈھیر لگ گئے ہیں،
آج حساب کرنے بیٹھا ہوں تو حساب نہیں ہو رہا. سوچتا ہوں اگر میں پھنس گیا تو مجھے کون اس سے بچائے گا. آپ محبوب کی زوجہ ہیں, میری ماں ہیں, میں آپ کے پاس آیا ہوں, اماں جی مجھے بتائیں میں کیا کروں. تو حضرت ام سلمہ بھی رو پڑی, کہنے لگے محبوب محبوب تھے, میں کہاں ان کی ترجمانی کر سکتی ہوں, میں نبی پاک کی ترجمانی کیسے کروں. کہ اماں جی خدا واسطے مجھے کوئی حکم دے دیں, مجھے لگتا ہے عبد الرحمن برباد ہو جائے گا, ہلاک ہو جائے گا, خدا را مجھے کچھ بتا دیں, اتنا سارا مال ہے, میں کہاں اس کا حساب دوں گا, مہربانی فرمائیں, یہ تجارتیں میرے گلے پڑ رہی ہیں. حضرت ام سلمہ کی جب منت کی تو فرمانے لگی جا بیٹے آدھا خیرات کر دے. کتنا؟ 2.5% نہیں, کتنے فیصد ہے؟ 50%, 50%. حضرت عبد الرحمن ابن عوف گئے اور 50% خیرات کر کے کہنے لگے اماں میں نے 50% دے دیے, میں بچ جاؤں گا نا, میں بچ جاؤں گا, میں دے آیا ہوں آدھا. تو حضرت ام سلمہ فرمانے لگی میں نبی پاک کی بارگاہ میں سفارش کروں گی تیری, اور نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سالبہ بن عبد الرحمن, حضور دعا کر دیں, غریبی ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا تجھ اس حال میں ہے بہتر ہے. کرتے ہیں حضور نہیں دعا کر دیں. فرمایا تجھ اس حال میں ہے. تیسری دفعہ پھر آ گئے, حضور نے دعا کر دی. 4 بکریاں تھیں, چند مہینے گزرے, کچھ تجارت شروع کی, چھوٹے موٹا لین دین شروع کیا تو 40 ہو گئیں. کچھ وقت اور گزرا تو ریوڑ بن گیا, پھر گائیں بھی آ گئیں, پھر اونٹ بھی آ گئے, پھر لائنیں لگ گئی. پھر ہر وقت حضور کے قریب بیٹھنے کو دل کرتا تھا. اب لین دین کے معاملات تھے, اب ذرا طبیعت تھوڑی پیچھے ہٹنے لگی, تھوڑا دل پیچھے ہٹنے لگا. پہلے 5 نمازیں مسجد میں, پھر زور اثر کی چھٹی, میری طرف دیکھو اور دیکھو میں کیا عرض کر رہا ہوں. پھر زور اثر گئی, پھر کچھ وقت گزرا تو مغرب بھی گئی, پھر اتنی بڑی حویلی کوئی نہیں. پھر باہر جا کے مدینے سے ڈیرا لگا لیا, جمعے کے جمعے آتے. زکوٰۃ کا حکم آ گیا 2 ہجری میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر زکوٰۃ مقرر ہوئے. 5 اونٹوں پر 1 بکری, یہ زکوٰۃ ٹھہری. اب جب گئے نا, اونٹ گنے اور بکریاں گننے لگے. اوہو, 1 کروڑ پہ 2.5 لاکھ کس نے دیا تھا؟ دعا کس نے فرمائی؟ اوہو, اتنا میرے پیسے بینک سے میسج آ جائے گا, اتنے کم ہو گئے. اوہو, بڑی مصیبت بنے گی. مجھے تو خوشی ہوتی ہے جب آتے ہیں تو یہ اب یہ والا میسج بھی چلے گا کہ اتنے مائنس ہو گئے. توبہ توبہ, پریشانی لگ گئی. بڑی طبیعت, انکار نہیں کیا. کہنے لگے حضور سے جا کے عرض کرنا میں خود آؤں گا, اور جہاں محبوبیت ہو وہاں اتنے لفظ بھی بے ادبی ہیں. وہاں ٹھہر جاؤ, سوچتا ہوں, سمجھتا ہوں, غور کرتا ہوں, یہ جملے بھی وہاں توہین ہوتے ہیں. محبوب ہو اور وہاں انسان سوچ سمجھ کی بات کرے. وہاں انسان, بابا بلے شاہ صاحب نے کہا عقل آخ دی چگے نو سام کے رکھ, عشق آخ دے بال کے سیکنا چاہیے. کہا جا کے کہنا میں آؤں گا. سب کی زکوٰۃ لے آئے, در رسول پہ آئے. حضور نے فرمایا پہلے سالبہ کی بات بتاؤ. پتا تھا نا پہلے سال. حضور اس نے کہا تھا میں آؤں گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک نے ٹھنڈی آہ بھری, آہ ٹھنڈی. فرمایا ہلاک ہو گیا. اس کو کہا تھا نہ اس چکر میں پڑ, ہلاک ہو گیا, ہلاک. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں 2 باریک باریک آنسوؤں کے قطرے بھی میں نے محبوب کی آنکھوں میں دیکھے. اپنا ہے نا تو دکھ ہوا, یار میرا اپنا تھا, ہلاک ہی ہو گیا ہے, کدھر چلا گیا ہے. ان کو بھی بعد میں خیال آیا, اوہو میں تو غریب تھا, یہ آیا کدھر سے تھا. میں تو غلامی رسول میں آتا گیا تو رب میری عزتیں بڑھاتا گیا, یہ میں کس چکر میں پڑ گیا. آئے, لائنیں بکریوں کی لائے, حاضر کی. حضور وہ میں نے کہا تھا حضرت ابو ہریرہ سے میں خود آؤں گا. حضور میں خود لایا ہوں. فرمایا محبوب نے مجھے تو نہ بتا, میں تو سمجھتا ہوں, میں نے کہا تھا تو میں آ گیا ہوں. فرمایا چل اٹھا, دوڑ جا, لے جا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں انکار محبوب نے سالبہ کو کیا, لیکن آنسو ابو بکر صدیق کے بھی نکل گئے. فرماتے ہیں درد عثمان غنی کو بھی ہونے لگا, تڑپ مولا علی بھی گئے. فرمایا جا لے جا, نہیں چاہیے تیرے پیسے. فرماتے ہیں سالبہ نے ہاتھ باندھے, کہا محبوبہ غلطی ہو گئی. حضور مجھے, فرمایا تجھے کہا نا تیرے نہیں چاہیے, نکل جا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب نبی پاک نے رخ پھیرا تو صحابہ کی زبانوں پہ بھی جاری ہو گیا یہ تو ہلاک ہو گیا. کہتے ہیں مدینے میں قحط پڑ گیا. محبوب نے فرمایا بلال تو بھی آج لا. ایک خشک چھوارا حضرت بلال کا قبول ہو گیا, لیکن سالبہ
لائنیں لگی یا مال کی، فرمایا جا لے جا، تیرا قبول نہیں ہے۔ فرماتے ہیں تڑپتے رہے ساری زندگی اور مال کو دیکھ دیکھ کے آہیں بھرتے رہے، لیکن کریم نے اس تجارت کو قبول۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے، سرکار کے وصال، حضور قبول فرما لیں۔ فرمایا ساری دنیا کا قبول ہے، جس کا میرے نبی نے قبول نہیں فرمایا میں کیسے قبول کر لوں۔ حضرت عمر فاروق کے پاس آئے، فرمایا نہ تیرا قبول نہیں۔ حضرت عثمان کے زمانے میں وصال ہو گیا۔ عزیز یاد رکھ، تجارت وہ والی کر جو تجھے نجات دے، اس چکر میں نہ پڑ جا جو تجھے الجھا دے۔ قرآن مجید کی آیت آئی، اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے اور وہ ابھی بھی غفلت میں پڑے ہیں، ابھی بھی 2 کے 4 اور 4 کے 10 کر رہے ہیں، حساب کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت انس مسجد سے ایک صحابی مکان بنا رہے تھے، جھونپڑی تعمیر کر رہے تھے۔ حضرت انس کو پریشان دیکھا، کہنے لگے انس خیر تو ہے، کوئی نئی آیت تو نہیں آئی؟ تو جناب انس کہنے لگے آیت تو آ گئی ہے، رب نے کہہ دیا کہ حساب قریب آ گیا، تیاری کر لو۔ جھونپڑی بنا رہے ہیں، محل نہیں، جھونپڑی بنا رہے تھے، ابھی دیوار کچی مکمل نہیں ہوئی تھی، ہاتھ جھاڑ دیے صحابی نے۔ ادھر رخ پھیرا تو حضرت انس کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے بھائی میں حساب نہیں دے سکتا، میں مصطفیٰ کے پاس جا رہا ہوں، میں نے نہیں دیوار بنانی، بس بھائی میری اس دوڑ سے بس میں کوئی نہیں حساب دے سکتا، میں کمزور ہوں۔ میرے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میرے دوستو تجارت کرو لیکن اس کو عبادت سمجھ کے کرو۔ اگر تمہیں چوک وہاں دکان پہ بیٹھے خدا بھول جاتا ہے اور سودا کرتے وقت رب رسول کی باتیں تمہیں بھول جاتی ہیں، تو پھر تو تم وہاں تم موردون میں ہو، پھر تو تم غافل ہو۔ اور اگر وہاں بھی تمہیں رب یاد رہتا ہے، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا تاجر انتقال کر گیا، آج ہماری تجارتوں کا حال۔ مجھے بتائیں 1 کروڑ کی راس ہے ایک بندے کے پاس، کاروبار ہوتا ہے کہ اس سے کہ نہیں ہو سکتا؟ آپ سیانے تاجر ہے، میں تو نہیں، مجھے بتائیں کروڑ سے ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو وہ جو 1 کروڑ اس نے لون لے لیا ہے اور بینک سے، وہ کس لیے لیا ہے بتائیں؟ کیا تماشا لگا ہوا ہے؟ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ سود کا دھندا عروج پہ ہے، ناجائز مال عروج پہ ہے۔ ہم لوگوں نے ہر آدمی، میں بینک کے ساتھ کاروبار تروڑ مروڑ کے، جی میں وہ فتویٰ دیکھا تھا، وہ چیز بھائی وجہ 1 کروڑ روپے کا تیرے پاس راس تھی، تو اس سے کاروبار کر رہا تھا، مانا کیا تھا، ضرورت کیا تھی، حاجت کیا تھی، کون سی بھوک تھی جو تو نے رب رسول کی ریٹ کو چیلنج کر دیا ہے؟ تو سود جیسی لعنت میں گرفتار ہو گیا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 مرتبہ ماں سے زنا کرنے والا برا نہیں، اتنا برا نہیں جتنا 1 لقمہ سود کا لینے والا برا ہے۔ اتنا سخت حکم قرآن نے بیان، اور قرآن مجید نے کہا اگر سود نہیں چھوڑنا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تیاری کر لو، پھر اللہ بھی تم سے جنگ کرے گا، اس کا نبی بھی تم سے جنگ کرے گا، تگڑے ہو جاؤ، تیاری کر لو۔ اور یہاں سب کچھ چل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے باوجود نماز بھی ہو رہی ہے، حج بھی ہو رہا ہے، سارے کام ہو رہے ہیں، 2 4 5 بھینسیں لا کے اور جناب بچے لا کے قربانیاں بھی ہو رہی ہیں، سارے چکر ساتھ ساتھ چلائے ہوئے ہیں، 6 بالا دارت۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو یاد رکھو، تجارت وہ والی کرو جس میں اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ مال کمانا برا نہیں، جائز پیسہ برا نہیں، جتنا مرضی چاہے کماؤ، لیکن تم تو اللہ کو بھول گئے ہو، تم نے تو حلال حرام کی تمیز ہی نہیں کی، تم نے تو راہ خدا میں خرچ کرنے کی باری آئی ہے تو بخل سے کام لیا ہے، کنجوسی سے کام لیا ہے، تم نے تو اس کو بڑا ہلکا جانا ہے، رب کو دینے کی باری آئی تو تم حساب کرنے لگ گئے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں میں نے چند دینار گن کے حضور کو دیے، یا رسول اللہ یہ قبول کر لے، 2 3 دفعہ گنے، حضور مسکرائے، فرمانے لگی اسماء اللہ کی راہ میں گن گن کے نہ دیا کر، ورنہ وہ بھی تجھے گن گن کے دے گا۔ حضور کیا کروں؟ فرمایا اس کے رستے میں بے حساب دے، وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے گا، تو گننے لگ گئی ہے اللہ کو دے۔ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کا تاجر تھا، قیامت کے دن اللہ نے اسے معاف کر دیا، جنت دے دی، اللہ معاف کر دے گا۔ تو تاجر کہے گا یا اللہ میں تو دنیا دار تھا، کس برکت سے معافی ہوئی؟ تو رب فرمائے گا تیری تجارت کی برکت سے۔ معافی کس وجہ سے مل گئی؟ نماز روزے حج کی بات نہیں فرمائی، فرمایا تیری یا اللہ وہ کون سی؟ فرمایا تو بتا، تو جب کہتا تھا وہ تیرا ملازم جاتا تھا لوگوں سے پیسے لینے، وصولی کر دے، تو ان سے کہتا تھا جس کے پاس ہوئے لے لینا، اور جو مجبور ہوا اسے ٹائم دے دینا۔ تو کیوں کہتا تھا؟ کہ یا اللہ اس لیے کہ تیرے بندے مجبور تھے۔ فرمایا تو دنیا میں میرے بندوں کا خیال رکھتا تھا، میں آج تیرا خیال رکھوں گا۔ تجارت نے جنت دے دی، تجارت نے جنت دے دی۔
हम आसानी नहीं करते, नरमी नहीं करते, बल्कि मैंने देखा है चौधरी साहब सूट लैन गए तो उन्होंने आते ने आ जाएंगे पैसे तुसी ले जाओ, कातों आ जाएंगे, अगला लेके आया नाल क्रेडिट कार्ड जेब में है, वो चेक बुक है और कई उसने चीजें रखी हुई, उन्होंने तू ले जा। और गरीब औरत बेचारी, उसकी बच्ची की शादी है, माड़ी है ना बीबी, वो दुकान पे चढ़ी और उसने कहा वो वाला सूट दे, तेरे वाला नहीं, ये अम्मा तेरे, खुदा से डर, अल्लाह से डर, तू कपड़ों में बंदों को तोलता है, तू जेबों में लोगों को तोलता है, तू लोगों को वजन करता है उनका, अम्मा तेरे वाला नहीं, तू को छोटी गल कर, डर अल्लाह से, तू लोगों का वजन बनाएगा, वजन बनाने वाला मेरा रब है, ताकत देने वाला मेरा। हमने मालिक दुकान के किराएदार होते देखे हैं और हमने बड़े बड़े ताजर जहां तजारत करते थे उन दुकानों पे मुलाजमत करते देखे हैं। बेपरवाही वेख सज्जन दी जिथे किसे दी पेश ना जावे, उन्हें ताजा वाले दर दर रोले, मंगते तख्त बिठावे। अपनी जिंदगी में तजारत कर उस रंग की कि तजारत तुझे जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। ये चंद आदाब तजारत है। आइंदा जुमा मैं बयान करूंगा कि वालिदैन इंतकाल कर जाएं तो कौन कौन से हुकूक औलाद की जिम्मेदारी होते हैं। वो कुछ हुकूक मेरे आला हजरत ने बयान फरमाया। मेरी ख्वाहिश है कि आप सारे जल्दी आ जाएं और बिलखुसूस जिनके वालिदैन ज़ाहिरी तौर पे इस दुनिया से चले गए वो ज़रा ज़्यादा ही जल्दी आ जाएं। कुछ चीज़ें हैं जो हमें सीख लेनी चाहिए और वो हमें शुरू कर देनी चाहिए जो हमारे लिए नफ़े का बाइस हों। हमेशा मिदहत खैरुल्ला नाम में गुजरे, दुआ है ये उम्र दरूद व सलाम में गुजरे। आखिर दावाना मगर जो नशर होए पर्दा उन्हां दा किसे ने फाड़ ना की मोए जले जो इश्क दी अग अंदर दोज़ख बाप ने ओनानू सारना शहीद जड़े सुलियान किसे दिल जिना दे बूटिया इश्क लूटे कर उन्हां दा किसे उजाड़ ना